الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ اور کرم نوازی ہے کہ آپ سب لوگ دین کی نسبت سے آج کل کی ان مصروفیتوں کے دور میں اور اپنے معمولات کی مشقتوں کو ایک طرف رکھ کے یہاں ایک مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اس کے لیے۔ دیکھیے، ہم لوگ دین پر، مذہب پر، اسلام پر بہت گفتگو کرتے ہیں اور بہت گفتگو سنتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں علماء کے لیکچرز موجود ہیں، گفتگویں موجود ہیں۔ اپنی شناخت، اپنے پس منظر کے لحاظ سے ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بڑے گہرے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کا اگر ہم نے آج سامنا نہ کیا تو آپ یقین جانیے کہ طوفان کا ایک ایسا پیش خیمہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جس کے بعد جو نتیجہ اس کا مرتب ہوگا وہ نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مذہبی شخص کو متاثر کرے گا یا کسی خاندان کو متاثر کرے گا، بلکہ وہ ہماری پوری کی پوری جو تہذیب ہے، ہماری پوری کی پوری جو معاشرت ہے، ہماری پوری کی پوری جو تاریخ ہے، اس کو ختم کر دے گا۔ ہم لوگ جو پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوئے، اپنے والدین، آباء و اجداد، محلے کے مسجد کے امام، اپنے علاقوں کے بڑے لوگوں سے دین اسلام کی باتیں سنتے چلے آئے، وہاں پر کبھی سوال پیدا ہوتا تھا تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سوال کو کسی کے سامنے رکھ سکیں۔ اور یہ معاملہ صرف دین کے معاملات میں نہیں ہوتا تھا، وہ دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہماری شادیاں بھی ہمارے بڑے کر دیتے تھے، ہمارے کیریئر کے بارے میں بھی سب انہی کی چوائسیز ہوتی تھیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب بھی وہی لوگ طے کر رہے ہوتے تھے۔ زمانہ بڑا بدل گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب آپ محض اپنے منصب کی برتری یا اپنی کسی پوزیشن کی بنیاد پر لوگوں سے اپنی باتیں نہیں منوا سکتے۔ ایک زمانے تک مذہب کا ایک نہاب ہوتا تھا، مذہب کا ایک آسیب ہوتا تھا، مذہب کا ایک ڈر ہوتا تھا، اور کہا ہی جاتا تھا کہ بھائی تم نے اگر کوئی ایسا سوال کیا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان وسوسوں کو، ان خیالات کو درود شریف پڑھ کے دل سے نکال دو۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں لبرٹی، فریڈم، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اپنی چوائسیز بنانا اور بغیر کسی خوف اور تردد کے جو کچھ تم سمجھتے ہو اس کو سوسائٹی میں ایکسپوز کرنا، اس کے لیے اب کوئی خارجی دباؤ اور حجاب باقی نہیں رہا۔ تو یہ معاملہ جس طرح باقی چیزوں میں اس وقت ہم بر صغیر کے مسلمانوں کو درپیش ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اب اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ان کے کیریئر کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہی معاملہ اب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے باپ دادا کی روایت کو اور مذہبی مقدمات کو اپنے بچوں سے منوا بھی نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ریت میں اپنا سر دبا رہے ہیں۔ خارج میں یہ حقیقت روبہ عمل ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف مغربی ممالک کا نہیں ہے یا ویسٹ کا نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ رہتے ہیں، برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا میں آپ رہتے ہیں، یہ معاملہ پورے عالم پر ہے۔ اس وقت پاکستان کی گلی محلوں میں بھی یہی معاملہ ہے، اس لیے کہ جو انقلاب دنیا میں آیا ہے وہ انقلاب سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے گلی گلی میں، یہاں تک کہ آپ کے بیڈ روم میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا رستہ آپ نہیں روک سکتے۔ تو اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھنا ہے، میں شروع میں اس بات پہ اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں کہ میں یہاں پر کسی فرقے کی تبلیغ کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں یہاں پر کسی شخصیت
کی قدر یا عظمت آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ میں یہاں پر یہ درد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی بنا کے بچانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے دین ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ہماری خواہشات یہ ہیں کہ ہم ان کو اپنے مسلک پہ رکھیں، اپنے باپ دادا کے فرقے پہ رکھیں، اور چیلنج اتنا بڑا درپیش ہے کہ جس مذہب کے وہ فرقے ہیں اس مذہب پر ریزننگ اور ریشنلٹی اور لاجک کی بنیاد پہ انہیں کھڑا رکھنا عملاً ممکن نہیں رہا اب۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو میں آپ سے یہ دیانتداری سے عرض کرتا ہوں بطور نوجوان کے۔ بہت سارے والدین ہوں گے، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاید ہمارے بچے تو اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جس دن یہ شعوری پریشر ان سے اٹھ گیا کہ ہماری شناخت کا سوسائٹی میں مسئلہ ہوگا، کہاں جائیں گے گھر چھوڑ کے، مالی معاملات کیا ہوں گے، یہ جو دل اور ضمیر کی آواز ہوتی ہے، انسان کبھی بھی منافقت میں نہیں جی سکتا۔ وہ آپ کے گھر سے نکلے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا وہ وہاں اس کا اظہار کرے گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اگر اپنے کسی اضطراب کا اظہار نہ بھی کرے تو جو کچھ مذہب آپ اس کو بتاتے ہیں وہ اس کو رسمی طور پہ تو قبول کرتا ہے۔ عید کے دن نیلے پیلے شلوار قمیض پہن کے نماز پڑھنے تو آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے، سویاں بھی کھا لیتا ہے، لیکن عام حالات میں اس کو نماز پر آمادہ کرنا کہ یہ کوئی شعوری عمل ہے عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اس کو یہ بتانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں قیامت تک کی آخری حجت ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عام حالات میں اس کو یہ بتانا کہ یہ اللہ کی حدود اور شرائط ہیں، اس میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سن لیتا ہے، شعور کا حصہ کبھی نہیں بناتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ اس کو کسی استدلال اور آرگومنٹ کی بنیاد پہ نہیں بتا رہے، بلکہ وہ اس کو اپنے کلچر اور اپنی روایت کے طور پہ منوا رہے۔ تو دنیا میں جب آپ اس ناتوانی کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اس کمزوری کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی گفتگو کے پیچھے استدلال نہ ہو، تو اس بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو مذہب ہے ہمارا اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جب ہم مان لیتے ہیں تو چند بڑے سوالات ہیں جو اس وقت ہر مسلمان بچے کے دل میں شب و روز پیدا ہوتے ہیں۔ میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں اپنے بچے کو یہ بتاتا ہوں، وہ یہاں غیر مسلم ملک میں موجود ہے، شب و روز اس کا غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ مجھ سے آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بچے میرے ساتھ موجود ہیں، جو مجھ سے اپنا لنچ بھی شیئر کرتے ہیں، میں جن کے یہاں کام کرتا ہوں، میرے ریلیجیس بلیف کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بریک بھی دیتے ہیں، مجھ سے نرمی سے بات بھی کرتے ہیں، وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، نرمی سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے شہری بھی ہیں، قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں، کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں بچے کہ نہیں پوچھتے؟ ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوتا؟ اچھا، آگے بڑھ کے ان کو کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ بھائی تم جو کچھ ہمارے بارے میں سمجھتے ہو سمجھتے رہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہاری دعوت کے قائل ہو جائیں، جو کچھ تمہارے والدین کا مذہب ہے، جو کچھ تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہیں، مان لیں اس کو، اور آج کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کل ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو واپس اسلام کو چھوڑ کے اپنے مذہب میں جانا چاہتے ہیں، تو بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جس نے اسلام کو اپنانے کے بعد چھوڑا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے دین چھوڑا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو جملے ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ آ کے مجھے کہتے ہیں بھئی آپ کی بات کل مجھے سمجھ میں آئی تھی، میں نے مان لی، آج سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں آگے سے کہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی
تو میرا دین یہ کہتا ہے کہ جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ انکار کر دے اس کو پھر مار دینا چاہیے. یعنی اس سے زیادہ کمزور جگہ کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سمجھانے کا کوئی استدلال ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بات سے کوئی انکار کر دے تو آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اس کو زمین کے پیٹ سے ملیا میٹ کر کے ختم کر دیں. اور یہ ہمارے دین کی ہدایت کہہ کے بیان کی جاتی ہے. اس سے آگے بڑھ کے یہ جو غیر مسلم موجود ہیں یہ مر بھی جاتے ہیں, مر تو سب کے رشتہ دار جاتے ہیں, کہ اس موقع پر کہ جس موقع پر دنیا کی اخلاقیات کچھ تقاضے کرتی ہے. جب کوئی مرتا ہے تو کچھ اخلاقیات کے تقاضے مذہب سے اوپر اٹھ کے کہ بھائی اس کے رشتہ داروں سے ہمدردی کا اظہار کرو, ان کے لیے کوئی دعا خیر کے کلمات کہو. تو کیا کسی غیر مسلم کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ممنوع ہے, یہ تو منع ہے, یہ تو حرام ہے. ہمارے ہاں جب کسی مسئلے پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں یہ اصطلاح آپ نے بچپن سے سنی ہوگی, حرام ہے حرام. سنی ہے نا, حرام ہے حرام. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی دنیا میں جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں, کسی قانون سے سوال کرتے ہیں, تو وہ قانون پہلے ہمیں ریزننگ بتاتا ہے. یعنی یہ دنیا میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک کی بتی اگر لال ہو جائے تو کراس کرنا حرام ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تمہاری ٹریفک کی بتی لال ہے, دوسری طرف سفید ہے, وہاں سے گاڑی آ رہی ہوگی, تمہاری گاڑی جائے گی, ٹکرا جائے گی, اس لیے ہم تمہیں روک رہے ہیں کہ کسی کی جان نہ جائے. تو ہمارے ہاں فتوے کی زبان میں اور اس تحکم کی زبان میں کہ آگے سے اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے. یعنی ہم کہیں رسول اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک بیچارہ بچہ, ایک نوجوان, ایک اکیلا تنہا مسلمان کیا اتنی ہمت بھی رکھتا ہے کہ وہ ذرا پوچھے کہ بھی رسول اللہ نے حرام کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم ان اصطلاحات میں اس کے سوالوں کو دبا دیتے ہیں. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے, لمبی فہرست. خود دین پر آ جائیں, دین کے جو احکامات آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کے بارے میں سب روز سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں, چند کی طرف میں نے اشارہ کیا, چونکہ پورے دین کے اوپر بیٹھیں اور میں ایک حکم کی علت بتاؤں, اس پہ ریزننگ بتاؤں, لمبا وقت درکار ہے. لیکن یہ بنیادی سوال کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, پھر اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, یہ سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں مسجدوں میں, کبھی اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے, پڑھتے ہیں نا ہر دفعہ جمعہ میں خطبہ پڑھتے ہیں ہم, تو ہم خطبے میں کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ہر جمعے میں دنیا کی ہر مسجد کے امام کی زبان سے سنتے ہیں, یا اللہ ہمیں کفار پہ غلبہ عطا فرما. قرآن مجید کی آیت پڑھ کے یہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کہ یا اللہ ہمیں کفار پہ غلبہ عطا فرما. یعنی جن کے ملک میں ہم بیٹھے ہیں, جن لوگوں نے ہم پر یہ عنایتیں کی کہ یہاں پر آؤ, اس مٹی کے ذخیروں سے اپنے آپ کو سرفراز کرو, یہاں سے دولت کماؤ, اپنے ملکوں میں بھیجو, یہاں پر اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرو. ان کے ملکوں میں بیٹھ کے ہم ہر جمعے بجائے یہ کہ یہ دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ اس آسٹریلیا کی حکومت پر اپنا کرم فرما, اپنی رحمت فرما, اپنی نوازش فرما کہ اس نے ہمیں اپنی جھولی میں جگہ دی. ہمارے ملکوں میں ہمارے لیے روزگار کا سامان نہیں تھا, انہوں نے ہمیں پناہ دی, ہم ان کے حق میں دعا کریں. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ کفار پہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا برے دن چل رہے ہیں, ورنہ بڑے لمبے عرصے تک ہم نے اس غلبے کو انجوائے بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ جب ہمیں وقت ملے گا تو پھر سے لال قلعے کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. یہ بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں. تو یہ وہ بیگیج ہے جو ہمارے یہ مسلمان نوجوان بچے لے کے اپنے ساتھ پورا دن پھر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس ان کو مطمئن کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی بیان کردہ حرمت ہے. زیادہ سوال کرو گے تو دین سے باہر ہو جاؤ گے, اور آخر کار جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟
کوئی نیک شریف بچی ڈھونڈتے ہیں کہ شادی کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے مصروف ہو جائے، سوال ویسے ہی ختم ہو جائیں اس کے. تو آخری سلوشن ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بھئی شادی سے پہلے کچھ دماغ پھرا ہوا ہے، اس کو کسی کھونٹے سے باندھیں گے تو اور مسائل پیدا ہوں گے، شاید اس سے وہ دور ہو جائے. لیکن آپ یاد رکھیں، غلطی کبھی بھی بانجھ نہیں ہوتی. بانجھ کا مطلب ہوتا ہے جو بچے نہ دے سکے. آپ نہیں جواب دیں گے تو آگے اس کی نسل پیدا ہوگی. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو پھر نسلوں میں چلتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ تو مجبور ہیں، ملکوں میں واپس جانا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو شکلیں دکھانی ہوتی ہیں، وہاں پر تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، مسلمان کی شناخت ہے، سوسائٹی میں جیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اس کی بنیاد پہ. لیکن یہ جو اگلے لوگ ہیں ان کا اس میں سے کوئی بھی فیئر اور اسٹیک نہیں ہے. تو نتیجہ صرف ایک نکلے گا، دین ہاتھ سے نکل جائے گا. اس دین کو بچانا ہے تو آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے دنیا میں جو شخص سمجھانے کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے تعصبات کے تحت رہ کر اور اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ پاکستان میں رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ جو نیا گمراہ فرقہ آیا ہوا ہے غامدی لوگوں کا، اس کو سننا شروع کر دیا تم نے، کیا کہیں گے لوگ کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا کی روایت ختم ہو گئی تھی. میں آپ سے دیانتداری سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی شناخت اور فرقہ بچا رہے ہوں گے اور یہاں پہ دین چلا جائے گا. تو یہ بڑا کھوٹے کا سودا ہے جو بالعموم مسلمان کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو میں آپ حضرات کو نہایت ہی مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کا سلسلہ بند کر دیا. آج اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو ہم سب جاتے اور دستبستہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے ذہنوں کو مطمئن کیجیے، ہمارے بچے یہ باتیں ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں اس کا استدلال بتائیے. لیکن پیغمبر تو دنیا میں ہے نہیں، پیغمبر دنیا میں نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی بات دنیا میں موجود ہے. پیغمبر سے جو اللہ نے مکالمہ کیا تھا وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم لوگ، یہ سچی بات ہے، سچی بات عرض کرتا ہوں، اس کتاب کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی اہمیت ہم اپنے رسمی سلیبس کی کسی فنی موضوع کی ٹیکسٹ بک کو دیتے. یعنی ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب میتھس پڑھا دے گی بچے کو، کل گروسری لینے جائے گا تو کم سے کم حساب آ جائے گا. قرآن مجید کی اتنی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں نہیں، اتنی اہمیت بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک بطور والدین اپنے بچوں کے ان سوالوں کا جواب اس کتاب سے جا کے تلاش نہیں کیا. وہ کتاب اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دین سے متعلق ہر غلط فہمی کا علاج میرے پاس، ہر حق و باطل کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے پاس ہے. تم کوئی نظریہ، کوئی استدلال، کسی فرقے کی بات لے آؤ میرے پاس، میں تمہیں 2 اور 2 4 کی طرح میزان پہ جیسے ترازو رکھتے ہیں اور باٹ رکھتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے فرق کر کے بتا دوں گی. تو آئیے ان مسائل کو اللہ کی کتاب میں لے کر جاتے ہیں اور اس کتاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. ہم نے ان کو مار دینا ہے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے یہاں تک کہ ہمارا غلبہ قائم ہو، ان کی مغفرت کی دعا میں شریک نہیں ہونا، ان کے بارے میں نظریہ رکھنا ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جلیں گے. یعنی بچوں سے کبھی پوچھیے اکیلے میں بیٹھ کے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہو اس لیے تم جنت میں جاؤ گے، اور میرا خدا بڑا رحمان رحیم ہے، انصاف پر مبنی فیصلے کرتا ہے، یہ باقی دنیا چونکہ غیر مسلم پیدا ہوئی اس لیے جہنم میں جائے گی. یعنی ہم لوگ کنٹرڈکشنز میں جیتے ہیں. صرف اسی نقطہ نظر کو کبھی انصاف کی بنیاد پر سوچیں آپ کہ محض کسی مذہب میں پیدا ہونے کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہونا ہے تو بھائی امتحان کیسا ہے، کس چیز کا امتحان ہے، کیا نتیجہ اللہ مرتب کر کے دکھا رہا ہے. میں اس خدائے رحمان و رحیم کی دعوت دنیا میں لے کے جاتا ہوں. تو قرآن کی بارگاہ میں آئیے
اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان لوگوں کا امت پہ بڑا احسان ہے. یہ مسلمان قوم کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے محسنین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ ہم پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے، اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے، اور محض اپنے تعصبات کی بنیاد پر ان کی کنٹریبیوشنز کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی اس کتاب کو محور اور مرکز بنایا اپنی توجہ کا، اور غور کیا اور پڑھا، تو پھر کیا کہانی ان کے سامنے کھلی. اس کہانی کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس میں سے ایک ایک سوال کا جواب یوں فنگر ٹپس پہ آ جائے گا، اور پھر آپ ریزننگ کی بنیاد پہ، استدلال کی بنیاد پہ ہر قدم پہ اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں. اللہ کی کتاب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنایا، سٹیپ بائی سٹیپ بات کو سمجھیے گا، دماغ کو ذرا متوجہ کر کے، حاضر رکھ کے، کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا، بنایا، تو دو چیزیں اسے ہم نے عطا کی ہیں. ایک نیکی بدی کا شعور، اچھائی برائی کی معرفت، اور دوسرا ہم نے اس کے اندر اخلاقی حص کو ڈالا ہے. یعنی یہ جو معرفت میرے اندر ہے، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، آپ اس سے پوچھیں جھوٹ بولنا جائز ہے، کہے گا نہیں. حسد، کینہ، بغض، چوری جائز ہے. پوری دنیا کا عالمی ضمیر اس پر متفق ہے کہ یہ چیزیں ہماری فطرت کے خلاف ہیں. ہر آدمی اس سے با کرتا ہے اور اچھائیوں کی طرف ہماری فطرت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بنایا، تمہاری فطرت میں یہ چیز میں نے الہام کر دی. وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہاری فطرت میں میں نے نیکی بدی کا شعور ڈالا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس کو پیغمبر بنا دیا. کیوں پیغمبر بنا دیا؟ اس لیے کہ جو کچھ تمہاری فطرت میں ہے، اگر وہ فطرت سے ہٹے، اگر اس میں کوئی انحراف پیدا ہو، چونکہ تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، روبوٹ بنا کے نہیں بھیجا، تم سرکشی بھی کرو گے، بغاوت بھی کرو گے، تو اس صورت میں وہ پیغمبر تمہارا ہاتھ پکڑے اور تمہیں سچائی کی بات بتائے. اور یہ بھی پیغمبروں نے بتا دیا کہ یہ دنیا عارضی امتحان کی جگہ ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے. یہ میرا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، گلی بازار میں موت رقصہ ہے. تو جب تم نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد اگر دنیا میں تمہیں ارادہ اختیار دیا ہے تو کوئی نتیجہ مرتب ہونا چاہیے ہے. یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا گلہ نہیں ہے، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. اس کے اندر ارادہ اختیار دے کے باشعور انسان کھڑا ہوا ہے. وہ حکم لگاتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، غیبت، بغض، چوری، حسد، کینہ، یہ سب کچھ کرتا ہے، لوگوں کی یک تلفی کرتا ہے. کیا کوئی ہے اس کائنات کا پروردگار جو اس زیادتی کا نتیجہ مرتب کرے؟ وہ اس دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے جگر کو کاٹ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، پانی پلاتا ہے، نیکی خیر کے کام کرتا ہے. کیا کوئی ہے خالق جو اس کو اس کے اعمال کی جزا دے؟ تو جزا اور سزا یہ پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہے. میں اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں کہ میرا خالق موجود ہے، میں بنایا گیا ہوں، اور وہ خالق اگر خالق ہے تو پھر اسے ایک انصاف کا دن قائم کرنا ہے، اور وہ انصاف کا دن جب قائم ہوگا تو اس دن جزا اور سزا ہوگی. آپ اگر غور کریں، اس دنیا میں ہم لوگ جب کوئی نظام بناتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے، جزا اور سزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ. باہر نکل کے دیکھیں، ہر عمل پہ یا ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے. قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو سزا ملے گی، اور اچھا کام کریں گے تو ریوارڈ ملے گا. یہ ہم دنیا کے لیے جب قانون بناتے ہیں تو جزا اور سزا دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے بندوں میں سے کوئی بھی اس امتحان میں فیل نہ ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ انہوں نے آخرت میں کر کے دکھانا ہے، جزا و سزا، اس کو دنیا کے اسٹیج پہ انسانوں کے سامنے اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹیزر، اس کی ایک فلم تاریخ کے پردے پہ یوں پوری انسانیت کو بنا کر دکھا دی کہ دیکھو اس دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
تو ہم دنیا میں وہی فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہم نے آخرت میں کرنا تھا. فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, اس لیے کہ وہ رسول زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی حجت لوگوں پر قائم کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر دینے کے لیے باقی نہیں رہتا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہی جزا اور سزا وہاں پر ہوتی ہے, وہی ہم یہاں کر کے دکھاتے ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, ہم دنیا میں رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ کے اس امتحان میں اگر سرکشی کرو گے, خلاف ورزی کرو گے, تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا جو اس وقت تمہارے سامنے دنیا میں ہو گیا. اور جب یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں کیا میں نے, یہ پیچھے بھی میں یہی کرتا چلا آیا ہوں. میں نے نوح کی قوم کے ساتھ یہ کیا, میں نے صالح کی قوم کے ساتھ یہ کیا, میں نے ہود کی قوم کے ساتھ یہ کیا, میں نے شعیب کی قوم کے ساتھ یہ کیا, میں نے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یوشع, ان سب کی قوموں کے ساتھ یہی کیا اور دنیا میں نتیجہ مرتب کر کے دکھایا. جب اللہ دنیا میں نتیجہ مرتب کرتے ہیں تو اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ آڈینس تھی, جو ابراہیم علیہ السلام کی امیڈیٹ آڈینس تھی, جو موسیٰ, عیسیٰ, ہارون, یحییٰ اور ان سے پہلے نوح, عاد, سمود, صالح, شعیب, ایوب کی امیڈیٹ آڈینس تھی, ان کی تاریخ میں تمہیں سناتا ہوں کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے. تم انسان اپنے ان معاملات میں باز آ جاؤ, اللہ کے رستے پہ چلو, ورنہ یاد رکھو روز قیامت بھی یہ سب کچھ ہوگا. تو ان واقعات کی ایک ڈاکومنٹری, ان واقعات کا ایک ڈائلاگ کا مجموعہ یہ ہے جو قرآن مجید میں رکھ دیا گیا ہے. آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کبھی بھی ریلیونٹ نہیں لگ رہا ہوتا ہمیں. 3 صفحے پڑھنے کے بعد یاد کرو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بھائی میں تو یہاں پر گولڈ کوسٹ میں بیٹھا ہوں, میری زندگی کے مسائل تو بڑے مشکل ہیں. بنی اسرائیل کے 2000 سال پرانے قصے مجھے سنائے جا رہے ہیں. کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ یہاں گولڈ کوسٹ میں رہنے کے بعد کل تم نے بھی مرنا ہے اور جزا و سزا ہونی ہے. تو دیکھ لو یہ جزا و سزا کتنی حقیقی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے دنیا میں نتیجہ مرتب کر کے دکھایا. تو جب نتیجہ مرتب کیا تو اس موقع پر یہ ضروری تھا کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا جائے. یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا, جس کی کہانی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, کافروں کو مار دو جہاں ملے چاہو پاؤ. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, گھاٹ میں چھپے ہو تو نکال کے چوہے کے بلوں سے ان کو مار دو. یہ آپ پڑھتے ہیں, یہ آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں. آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا رزق جعل اللہ رزق ذات ظل رمی, تلواروں کے سائے میں میرا رزق رکھ دیا گیا ہے. وجعل الصغار علی من خالف امری, اور ہر اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی ہے جو میری مخالفت کرتا ہے. من تشبہ بقوم, جو ان قوموں کی طرح ہوگا فہو منہم, انہی میں سے ہوگا. تو اللہ کے پیغمبر کی جو آڈینس تھی ان میں پیغمبر نے 23 سال رہ کر 800 کی آبادی تھی مکے کی ابتدا میں, ان کو بتایا, ان کو دکھایا, ان کو خدا کے معجزات سے روشناس کروایا, قرآن انہیں پڑھ کے سنایا. عرب کے صحراؤں میں رہنے والے ایک ایسے شخص نے کہ جس نے پہلے کبھی کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کی تھی اس طرح کی, ان کو بتایا یہ کائنات کی حقیقتیں ہیں, باز آ جاؤ. جب اس قوم نے باز آنے سے انکار کر دیا تو زمین پہ اس کا فیصلہ کیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے فرمایا پیغمبر کو وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رہا, تم نے مٹی نہیں پھینکی ہے پیغمبر, میں نے پھینکی ہے. وہ کچھ نہیں کر سکے ہمارے پیغمبروں کے سامنے. تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. بدر میں فرشتے اترے, احزاب میں ہوائیں آئیں, اور خندق میں اللہ کی تائید اور نصرت پہنچی. اس سے دنیا میں فیصلہ ہوا. تو اللہ کی جزا و سزا کا ایک ریپلیکا اور ٹریلر کی داستان ہے جو قرآن میں لکھ دی گئی ہے. اس داستان کی اسپیسیفک آڈینس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اب یہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کے عتاب کا شکار ہوں گے,
ان سے دوستی کرنے کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ یہ جانے والے ہیں دنیا سے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یہ آج کے یہودی، آج کے مسیحی، یہ زیر بحث نہیں ہے وہاں پہ۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، ان کی مغفرت کی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حکومت اب صرف تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی تائید ہے، ان کا اس حکومت پہ اب کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد اگر یہ مرتد ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اس لیے کہ رسول کی موجودگی میں انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب اللہ بھیجتے ہیں تو دنیا میں کچھ نتیجے مرتب ہوتے ہیں، وہ نتیجے اس وقت کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہماری سماجی اخلاقیات کے تحت نہیں ہوتے، وہ اللہ کی اخلاقیات کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تو روز بندے مارتے ہیں، روزانہ 1.5 لاکھ آدمی دنیا میں مرتے ہیں، اللہ ہی مارتا ہے انہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں یہ کام، انسان نہیں کرتے۔ تو یہ جو کچھ قرآن مجید نے داستان سنائی ہے، یہ جزا و سزا کی دنیا میں ایک عملی تصویر کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے اندر سے اگر آپ ان اسپیسیفک احکامات کو نکال کے جنرلائز کر دیں گے تو پھر دین کی ساری بساط الٹ جائے گی۔ اس کا پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ یہ کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ختم کر دیا تھا، ہم نے اس کو پھر سے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہم دیتے ہیں اس قوموں کو، یہ عذاب اس وقت تک نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولہ، جب تک ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں۔ تو رسولوں کے ساتھ یہ خاص چیز تھی، پیغمبروں کے ساتھ یہ خاص چیز تھی، اور یہ صرف ہمارے پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں تھی، مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ خاص چیز تھی۔ جنہوں نے ان کا انکار کیا، اللہ نے پھر ان کو پہلی جنریشن کی موجودگی میں سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھی کہ جب وہ گئے طور پہ اور پیچھے لوگوں نے انکار کیا تو ان کو حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ ان لوگوں کو اب ختم کریں گے۔ ابراہیم کی قوم کے ساتھ بھی تھی۔ تو اللہ کا عذاب کبھی آسمانوں سے اترتا ہے، ابر و باد کے لشکر، صاب و حاسب کے طوفان آتے ہیں، اور کبھی انسانوں کے ہاتھوں سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا ہم سے آج کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کو ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ پڑھنے کے بعد قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ جنت میں اپنی کسی قومی شناخت یا محض کسی مذہب اور خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ نہیں جاؤ گے، کرائٹیریا کی بنیاد پہ جاؤ گے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا قرآن مجید نے بیان کیا ہے، نام لے کے بیان کیا ہے مسلمانوں کا۔ ان الذین آمنوا، یہ جو ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں، والذین ہادو، اور یہ جو یہودی ہیں، والنصارى والصائبین، یہ جتنے مذاہب موجود ہیں، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نیک اعمال کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ مثلا میں اگر مسلمان ہوتے ہوئے کسی کا قتل کر دوں تو میں جنت پہ نہیں جا سکتا، اگرچہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت پر یقین کرتا ہوں، اچھے اعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی کی جان لے لوں تو مجھ پر جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی شخص جانتے بوجھتے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سارے غیر مسلم ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان میں سے کتنوں کو ہم نے دعوت دی ہے، کتنوں کے دلوں کے اندر ہم نے اتر کے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پیغمبر کی بات تم تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے تو جو مذہب کا ان کو تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم تم لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے۔ تو ہم نے تو اپنا دین ان تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور غیر مسلموں میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کون اپنا عذر اللہ کو پیش کرے گا کہ جی میں تو رسول اللہ سے واقف ہی نہیں تھا، مجھ تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی۔ تو کرائٹیریا کی بنیاد پہ مغفرت اور نجات ہے۔ ہمارا دین انصاف پر کھڑا ہے، ریزن پہ کھڑا ہے، لاجک پہ کھڑا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بات کہی جاتی ہے وہ دین کے نام پر انسانوں کی فکر ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔